اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور آنے والی رات 15ویں رات ہے اس مہینے کی، اور اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس رات ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا مستحب ہے۔ کئی راتیں ایسی سال میں آتی ہیں جن میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ امام اجل سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت پہلے کے ہیں۔ وہ سیدنا غوث اعظم سے بھی پہلے کے۔ ان کی وفات 386 ہجری میں ہوئی۔ ان کی ایک بڑی بابرکت کتاب ہے، کتاب مستطاب قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب۔ اس کتاب میں انہوں نے 20ویں فصل میں یہ بات لکھی ہے، اور فتاوی رضویہ میں بھی اعلیٰ حضرت نے 7ویں جلد میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ تو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ سال بھر میں 15 راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری مستحب ہے، یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا مستحب ہے۔ 15 راتیں ایسی ہیں، ان میں سے 6 راتیں رمضان المبارک میں ہیں، 6 راتیں رمضان المبارک میں ہیں، 5 راتیں تو ایک ساتھ قریب یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں۔ 10 دن کو ایک عشرہ بولتے ہیں، تو رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے 21 سے لے کے 30 تک، اس میں جو طاق راتیں ہیں یہ ان 15 راتوں میں سے ہیں۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں۔ اور 6ٹھی رات جن میں شب بیداری مستحب ہے وہ بھی رمضان المبارک ہی میں ہے۔ رمضان المبارک کی 17ویں رات ہے وہ، جس کی صبح حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا واقعہ بدر رونما ہوا۔ 17 رمضان کو معرکہ بدر پیش آیا ہے، تو جس صبح کو معرکہ بدر پیش آیا اس سے پہلے والی رات جو ہے 17ویں شب جو رمضان شریف کی ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ اس طرح 6 راتیں ہو گئیں۔ باقی راتیں یہ ہیں: 7ویں رات جن میں شب بیداری مستحب ہے، محرم الحرام کی پہلی رات ہے، وہیں سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اور 8ویں رات وہ عاشورہ کی رات ہے، محرم شریف میں 10ویں رات۔ اور 9ویں رات جن میں شب بیداری مستحب ہے، رجب کی پہلی رات ہے، رجب المرجب کی پہلی رات۔ اور 10ویں رات جو بڑی بابرکت ہے وہ رجب شریف کی 15ویں رات ہے۔ اور 11ویں رات جو عظیم ہے وہ رجب شریف کی 27ویں رات ہے۔ اس رات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور 12ویں رات جو بڑی بابرکت ہے وہ عرفہ کی رات ہے، ذی الحجہ میں
9ویں رات، ذی الحجہ کی 9ویں رات، 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حجاج اکٹھا ہوتے ہیں، اس سے جو پہلے والی رات ہے 9ویں رات، یعنی 8 کا دن گزار کر، وہ بڑی برکت ہے۔ اور 13ویں رات وہ عید الفطر کی رات ہے، اور 14ویں رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور 15ویں رات جن میں شب بیداری مستحب ہے، یہی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ یہ 15 راتیں بڑی عظیم، بڑی بابرکت ہیں، جن میں جاگ کر عبادت کرنا چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک شب برات ہے۔ اس رات میں بڑی عبادتیں بتائی جاتی ہیں، بڑی نمازیں بتائی جاتی ہیں۔ ہم جو معتبر کتابوں میں ہیں وہی بیان کرتے ہیں۔ اسی کتاب میں قوت القلوب ہی میں نماز خیر کا ذکر ہے، صلاۃ الخیر۔ اس نماز کا ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے، جو اس رات میں صلح کا معمول رہا ہے۔ تو قوت القلوب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں والی ہے، اس میں 7ویں جلد میں بھی اس نماز خیر کا ذکر ہے۔ اور غنیۃ الطالبین جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس میں بھی اس نماز خیر کا ذکر ہے۔ تو امام اجل شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ بزرگان دین شعبان المعظم کی 15ویں رات کو 100 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ یہ صلاۃ الخیر، یہ 100 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا۔ 100 رکعت کی نوافل پڑھتے تھے، اور اس طرح پڑھتے تھے کہ ان میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد، 1000 مرتبہ۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو جب 100 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، تو 100 رکعتوں میں ان کی تعداد 1000 ہو جائے گی۔ اور اسی میں ہے کہ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ وہ سب اس کی برکتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس رات یعنی شب برات میں سب اکٹھے ہو جاتے، اور بعض اوقات سب مل کر جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کی نفل نماز ہے، نفل کے بارے میں جماعت کا کیا حکم ہے ابھی ہم بتاتے ہیں۔ یہ بعض بزرگان دین کا معمول تھا، سب نہیں پڑھتے تھے جماعت سے، بہرحال جماعت سے بھی بعض اوقات پڑھتے تھے۔ اسی میں ہے قوت القلوب ہی میں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ کرام نے بتایا، 30 صحابہ نے مجھے بتایا کہ جو اس رات میں صلاۃ الخیر پڑھے، یہ 100 رکعتیں جو اس رات میں یہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی جانب 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر مرتبہ 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر مرتبہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اب آپ 70 کو 70 میں ضرب دیں تو دیکھیں اس نماز سے کتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور ان حاجتوں میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نفل نمازیں گھر میں پڑھی جائیں، یہی بہتر ہے۔ مسجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اتنا انتظام نہیں ہے یا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے تو مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھی جائیں اور اکیلے پڑھی جائیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائیں۔ فتاوی رضویہ جلد 7ویں جلد میں صفحہ 414 میں ہے، ایک حدیث نقل کی حضرت نے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرضوں کے سوا تمام نمازیں تمہیں گھر میں پڑھنی چاہیے۔
یہ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ اور فرمایا کہ فرائض کے سوا اور نمازیں گھر میں پڑھنا مسجد مدینہ طیبہ میں پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یعنی مدینہ طیبہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، اس میں عبادت کرنا کتنے ثواب کا کام ہے، لیکن نفل نمازیں گھر میں پڑھنا فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری کا شائبہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ بس اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، گھر والوں نے دیکھ لیا تو وہ جانتے ہیں، اور مسجد میں پڑھنے سے اور لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو نفل نمازوں میں جتنی ہی زیادہ خفا ہو وہی بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے یا مکروہ ہے۔ مکروہ بھی نہیں ہے، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ گھروں میں پڑھی جائیں۔ اور فتاوی رضویہ ہی میں 7ویں جلد میں صفحہ 416 پر ہے، سوال ہوا خاص طور سے شب برات میں جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے متعلق۔ بہت جگہ رائج ہے یہ صلاۃ الخیر جو 100 رکعتیں ہیں یہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت جگہ اس کا رواج ہے۔ یہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں کراہت ہے۔ تو سوال کیا ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ نفل شب برات بجماعت ہوتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ شب برات میں جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سائل نے جو سوال کیا ہے اس کے علاقے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہوگی، تو سوال کیا کہ یہ نفل نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان کی کیا اصل ہے، شریعت کا کیا حکم اس بارے میں ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا کہ ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک نوافل کی جماعت بتداعی مکروہ ہے۔ تداعی کے ساتھ اگر جماعت ہے نفل کی تو یہ مکروہ ہے، اور تداعی کا مطلب بڑی جماعت۔ تداعی مذہب اصح میں اس وقت متحقق ہوگی جب 4 یا زیادہ مقتدی ہوں۔ اگر امام کے ساتھ 1 مقتدی ہے، 2 مقتدی ہیں یا 3 مقتدی ہیں تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، ہلکی سی کراہت بھی نہیں ہے، بلا کراہت یہ جائز ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ پاتا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، اور کوئی اگر عالم مل جائے یا پڑھا لکھا مل جائے اس کے ساتھ نفل پڑھے اس کی اقتداء میں، تو اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو جب 4 یا 4 سے زیادہ مقتدی ہوں اس صورت میں تداعی پالی جائے گی، اور تداعی کے ساتھ نفل نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر 2-3 تک ہیں تو کراہت نہیں ہے، لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے۔ ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اس کا حکم سخت ہوتا ہے، اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور ایک مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اس کا کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا ہے، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ تو کراہت تنزیہی ہے۔ ایسے ہی شب برات میں صلاۃ التسبیح کہیں کہیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اسی میں 7ویں حصے میں صفحہ 431 میں فرمایا کہ اظہر یہ ہے کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے، نہ تحریمی کہ گناہ و ممنوع ہو۔ اگر مکروہ تحریمی یہ کام ہوتا تو اس میں گناہ ہوتا، یہ کام ممنوع ہوتا، لیکن یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے یا جماعت کے ساتھ صلاۃ الخیر پڑھتا ہے، یا اور کوئی نفل نماز اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ کوئی گناہ کا کام وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اکیلے پڑھیں۔ اگر جماعت کرنی ہے تو مسجد میں کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے 2-4 آدمی ادھر پڑھ لیں، 2-4 آدمی ادھر پڑھ لیں، اس طرح سے 3 سے زیادہ نہ ہوں تو کراہت بھی نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ صرف فرض نمازیں پڑھی جائیں، فرض نمازوں میں تو جماعت واجب ہے،
5 نمازیں جو فرض ہیں اور جمعہ، اور واجب نمازوں میں عید اور بقرعید کی نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور رمضان شریف کا مہینہ ہے تو وتر کی نماز جو واجب ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور نفل نمازوں میں تراویح کی نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ مشروع ہے، اور کسوف، نماز کسوف، سورج گرہن کی جو نماز یہ بھی نفل نمازوں کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ مشروع ہے۔ سرکار نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ مسجد نبی شریف میں۔ تو بس نوافل میں تراویح اور نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز، یہی صرف جماعت کے ساتھ مشروع ہے، اور کوئی نفل نماز جماعت کے ساتھ مشروع نہیں ہے۔ اور تراویح بھی سرکار نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، اس کے بعد فرمایا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ نکلے ہی نہیں۔ 3 دن صرف جماعت سے تراویح پڑھائی تھی آپ نے۔ تو فاروق اعظم کے زمانے سے باقاعدہ اس کا رواج دیا گیا ہے کہ رمضان بھر بھی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنا اچھا ہے، عبادت کریں، لیکن یہ گزارش ہر سال کی جاتی ہے، اس سال بھی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ بے شک شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، لیکن جن لوگوں کی کچھ فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں وہ اس رات میں اور اس جیسی مقدس راتوں میں اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں۔ یہ ضروری ہے، قضا نمازیں ہے جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں۔ اسی طرح نفل روزوں کے بجائے جو ایام ہیں کہ میں روزہ رکھنا نفل ہے، ثواب کا کام ہے، تو ان میں بھی روزے رکھیں۔ تو اگر روزے فرض اس کے ذمہ باقی ہیں تو نفل روزوں کے بجائے جو فرض روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کریں۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی جتنی نمازیں قضا ہوں ان کا حساب کر کے تمام کاموں سے پہلے ان نمازوں کی قضا پڑھ لے، اور اگر اتنی جلدی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ نہیں پڑھ سکتا، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لے، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لے، اور ہر روز وتر کی قضا بھی پڑھ لے۔ اس طرح سے احساس بھی نہیں ہوگا فجر کی نماز پڑھنے آیا ہے اس سے پہلے جو ہے 2 رکعت جو ہے قضا پڑھ لے، پہلے کی ظہر کے وقت ظہر کی قضا پڑھ لے۔ اس طرح سے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر 1 سال کی نماز قضا ہوئی ہے 1 سال بھر میں پوری ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جب اس کو عبادت کرنے کا موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کی قضا کرے۔ اسی طرح جو روزے چھوٹ گئے ہوں ان روزوں کو بھی جلد از جلد رکھ لے۔ بہرحال ترک کیے ہوئے فرائض کی قضا کو نوافل کی ادا پر مقدم رکھے، کیونکہ اگر نوافل نہیں پڑھے گا تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور نہ اسے کسی عذاب کا خطرہ ہوگا۔ اور اگر اس کے ذمے فرائض رہ جائیں گے تو اس سے باز پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا، اس کو بہرحال عذاب کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے فرائض پہلے پڑھیں، اور جس کے فرائض مکمل ہو چکے ہیں، جو صاحب ترتیب ہو چکا ہے، اب وہ جو ہے نفل نمازیں پڑھے۔ صلاۃ التسبیح جو اس رات میں پڑھی جاتی ہے اس سے متعلق فتاوی رضویہ میں 7ویں جلد میں جو کلمات طیبات اعلیٰ حضرت کے ہیں وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ 7ویں جلد میں صفحہ 442 اور صفحہ 443 میں اس کا ذکر ہے نماز صلاۃ التسبیح کا۔ فرمایا کہ اس نماز کی بہت فضیلت اور بڑا ثواب ہے، اور اس میں بڑی معافی کی امید ہے۔ یہ نماز 4 رکعت نفل ہے۔ اس کا مناسب طریقہ کہ ہمارے ائمہ کے مذہب سے موافق ہے یہ ہے کہ سبحانک اللہم پڑھ کر ان 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے اور ثنا پڑھ کر 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔
ایک مرتبہ پڑھ لیں آپ سب لوگ، بہت متبرک کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار پڑھے، پھر الحمد اور سورت پڑھ کر یہی کلمات 10 بار پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 بار پڑھیں۔ بہت سے لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، صرف یہی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، رکوع کی تسبیحیں پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 بار جتنا ہو سکے پڑھ کر کے تب جو ہے یہ 10 بار یہ کلمات پڑھیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 بار پڑھ لیں، پھر سجدے میں سجدے کی تسبیحوں کے بعد 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح 10 بار، یہ ایک رکعت میں 75 بار ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کو کھڑا ہو کر الحمد سے پہلے 15 بار پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 بار، پھر اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں تعداد 75 بار ہوگی اور 4 رکعتوں میں یہ سب مل کر 300 بار ہو جائیں گے۔ اس نماز میں سورت کا اختیار ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے سورت پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ والعصر اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون اور چوتھی میں قل هو اللہ احد پڑھے، یہ بہتر ہے۔ یہ نماز خاص اس رات کے لیے نہیں ہے، جس حدیث میں اس نماز کا ذکر ہے اس میں تو یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ توفیق دے تو روز پڑھے، روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھے ہر جمعہ کو، نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھے، اور اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور سال بھر میں 1 بار بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں 1 بار تو ضرور پڑھ لے، یہ فرمایا تھا ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہمارے حضور نے فرمایا تھا۔ اب چونکہ یہ آدمی روز تو پڑھتا نہیں ہے تو یہ بڑی متبرک رات ہوتی ہے، اس میں نوافل پڑھنا ہی ہے تو اس میں یہ نماز پڑھ لی جاتی ہے، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کو، صلاۃ التسبیح کو، صلاۃ الخیر کو جو ہم نے بتایا ہے، ایک طبقہ بدعت کہتا ہے نماز، لیکن نماز کو بھی ایک طبقہ بدعت کہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، شب برات کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں سب کو ضعیف کہہ کر کے شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیتا ہے وہ طبقہ۔ اس کے نزدیک شب برات کچھ نہیں، بلکہ شب برات اس کا نام رکھنا بھی بدعت ہے۔ وہ طبقہ کہتا ہے کہ بس شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ عام راتوں کی طرح ہے، ایک رات ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جتنی حدیثیں اس نماز کے جو ہے اس رات کے بارے میں وارد ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ ضعیف کے معنی ہوتا ہے کمزور۔ ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، غور کیجئے گا، اور ایک حدیث جو ہے موضوع ہوتی ہے، گڑھی ہوئی۔ بہت سے شیعوں نے حدیثیں گڑھ لی تھی اہل بیت کے فضائل میں، بہت سے خوارج نے حدیثیں گڑھ لی تھی جو ہے حضرت ابی معاویہ کے فضائل میں، وہ موضوع حدیثیں گڑھی ہوئی حدیثیں۔ تو موضوع حدیث اور ہوتی ہے اور حدیث ضعیف اور ہوتی ہے، اس کی شرط کہیں کوئی راوی کمزور ہوتا ہے۔ حدیث تھوڑے ضعیف ہوتی ہے، اس کا کوئی راوی کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ اس نے روایت کیا ہے کہیں کوئی غلطی نہ کر دیا ہو، اس لیے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن فضائل اعمال میں اور فضائل اشخاص میں علماء حدیث ضعیف کو بالاتفاق معتبر مانتے ہیں۔ یہ باتیں ہم بتا دیتے ہیں کہ ممکن ہے آپ سے کوئی سوال کرے، اب تو یہ موبائل چلتا ہے، یوٹیوب پہ دیکھیے بیان اہل حدیث کا، اتنا سختی سے رد کرتے ہیں اس رات کی فضیلت کا۔ تو اعمال کے فضائل ہیں یا کسی ذات کے شخص کے فضائل ہیں تو حدیث ضعیف بالاتفاق معتبر ہے، مقبول ہے۔ مثال کے طور پر کسی حدیث میں
ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو اس بات کو مان لینے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ ہاں اگر حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، تو کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ اور دیکھیے اگر حدیث کوئی ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو وہ قوی بھی ہو جاتی ہے، مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ اور ضعیف حدیث کے مضبوط ہونے کے کئی طریقے ہیں، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ کئی طریقوں سے وہ کمزور حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث یا ایک مضمون کی حدیث کئی طریقے سے روایت ہے، تو کئی طریقے سے روایت ہونے کی وجہ سے وہ حدیث کمزور جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، وہ عمل کے لائق ہو جاتی ہے۔ اور شب برات کی فضیلت میں اتنی کثرت سے حدیثیں ہیں، ہاں ہم نے مانا کہ قرآن کریم میں شب برات کا ذکر نہیں ہے، شب قدر کا ذکر دو مقام پر ہے، سورہ دخان میں لیلۃ مبارکۃ کہا ہے اور سورہ قدر میں اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، جو حدیث کی سب سے اہم سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کے بعد جس کتاب کا نمبر ہے صحیح مسلم شریف، اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن صحاح ستہ میں سے کچھ کتابیں ہیں، جیسے ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے یا ابو داؤد، ان میں ذکر ہے۔ امام بہقی نے تو بہت حدیثیں بیان کی اس سلسلے میں۔ تو اتنی زیادہ یہ حدیثیں ہیں شب برات کی فضیلت کے بارے میں کہ اصول حدیث کے اعتبار سے سب مل کر کے حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ حسن لغیرہ یہ حدیث کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح تو صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، سب درجے، اس کے بعد درجہ ہوتا ہے حدیث ضعیف کا۔ تو حدیث ضعیف یہ بہرحال قوی ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے اس کی قوت کے قوی کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ کسی حدیث پر صالحین کا عمل ہے، اولیاء کا عمل ہے، تو صالحین کے عمل کی وجہ سے بھی وہ حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہے، لائق عمل ہو جاتی ہے۔ تیسرا تو تسبیح جس روایت سے ثابت ہے وہ ضعیف ہے ضعیف، لیکن صلحاء کا عمل اس پر ہے، اولیاء نے یہ نماز پڑھی ہے۔ امام حاکم اور امام بہقی نے اس کے قوی ہونے کی علت کیا بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا عمل ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک، ان کے عمل کو جو ہے اس کے قوی ہونے کی وجہ بیان کی ہے۔ امام بہقی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، اور بعد کے صالحین نے اسے ایک دوسرے سے اخذ کر کے پڑھا ہے، اسی وجہ سے اس حدیث کو قوت مل گئی۔ تو جب عبداللہ بن مبارک کے پڑھنے سے، صالحین کے پڑھنے سے وہ حدیث ضعیف قوی ہو گئی، تو بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن پر صلحاء کا عمل ہے۔ اور شب برات میں عبادت کرنا یہ تابعین کے زمانے سے رائج ہے، زمانے صحابہ میں تو نہیں تھا، تابعین کے زمانے سے جو اس کا رواج ہے۔ فتاوی رضویہ میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو بہت سے صلحاء نے، اولیاء نے، علماء نے اس رات میں عبادت کی ہے اور عبادت کرتے ہیں، اس لیے یقیناً جو ہے یہ حدیث جو ضعیف تھی بڑی اب قوی ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ تو کوئی حدیث ضعیف ہو تو اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے۔ ہاں جو حدیث موضوع ہوگی، گڑھی ہوگی اور معلوم ہے کہ حدیث موضوع ہے، اب اس کا انکار کرنا ضروری ہے، اس کو حدیث کہا ہی نہیں جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے شفا شریف کی شرح نسیم الریاض ہے، اس میں ہے
کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن ترشوانے سے برس ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آیا ہے کہ بدھ کے دن اگر کوئی ناخن کاٹے یا کٹوائے تو اسے سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، برس. ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم، امام علامہ ابن الحاج مکی مالکی صاحب مدخل. انہوں نے سوچا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا ثبوت مجھ تک ہے نہیں. یہ سوچ کر کے انہوں نے بدھ کے دن ناخن جو ہے ترشوا لیا، ناخن کٹوا لیا. اللہ کی شان، انہیں برس ہو گیا، سفید داغ ہو گیا، پورا بدن ان کا سفید ہو گیا. خواب میں حضور اقدس رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب انہوں نے خواب میں عرض کیا جب سرکار تشریف لائے کہ رسول اللہ کرم فرمائیں، یہ دیکھیں میرا یہ حال ہو گیا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ میں نے اس سے منع فرمایا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے بدھ کے دن ناخن نہ کاٹا کرو، لا تقص الاظفار یوم الاربعاء، کہ ناخن نہ کاٹا کرو بدھ کے دن ورنہ جو ہے اس سے سفید داغ کی بیماری ہوگی. توس کہ رسول اللہ سنا تھا لیکن وہ حدیث میرے نزدیک ثابت نہیں تھی، حدیث ضعیف تھی، یہ سوچ کے میں نے کاٹ لیا کہ اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ حدیث میرے نام سے تمہارے کان تک پہنچی ہے. جب تم نے سن لیا کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے، اتنا ہی کافی تھا تمہارے لیے عمل کرنے کے لیے. معلوم کیا ہوا کہ اگر حدیث گڑھی ہوئی نہیں ہے اور کوئی بیان کرے کہ اللہ کے حبیب نے اتنا یہ فرمایا ہے، تو اتنا کہ حضور نے فرمایا ہے اتنا سن کر ہی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. اب انہیں غلطی کا احساس ہوا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، بڑے روئے گڑائے، سرکار کو رحم آیا تو سرکار نے اپنا مقدس مبارک ہاتھ ان کے بدن پر پھیر دیا، فوراً برس کا اثر پورے جسم سے ختم ہو گیا، فوراً ان کا بدن ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اسی وقت بارگاہ الہی میں توبہ کی کہ اب کبھی بھی حدیث رسول سن کر اس کی مخالفت نہیں کروں گا. یہ 3 عبادتیں تو ہو گئیں، جن کی قضا نمازیں باقی ہیں وہ قضا پڑھیں، اور جن کی قضا نمازیں پوری ہو چکی ہیں، نمازیں ادا ہو چکی ہیں جن کی، وہ اس رات میں صلاۃ الخیر پڑھے اگر اللہ توفیق دے، 100 رکعتیں، صلاۃ التسبیح پڑھے. اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں، میں نے کچھ نمازیں اور لکھی تھیں کتابوں سے لیکن وقت میرا ختم ہو گیا. اور اس رات میں قبروں کی زیارت کرنا بھی مستحب ہے، اس پر بھی حدیث ہے، اگرچہ وہ بھی حدیث ضعیف ہے لیکن وہ اس پر بھی عمل چکی ہے، اس لیے وہ حدیث بھی قوی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے. اس رات میں ایک دعا خاص طور سے آپ پڑھیں گے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. چونکہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں تقدیریں کچھ لکھی جاتی ہیں، اور جو تقدیر مبرم ہے وہ تو بدلتی نہیں ہے. بعض تقدیریں ایسی ہیں جو بدلتی ہیں، لکھا گیا ہے پھر مٹا دیا گیا پھر کچھ اور لکھ دیا گیا. یہ اللہ کی شان ہے، لکھنے والا وہی ہے، جو چاہے لکھے مٹائے. تو یہ دعا ہے اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میری تقدیر میں جو پریشانیاں برائیاں وغیرہ ہیں، تو قادر ہے، تو کاتب تقدیر ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس رات میں میری بری تقدیر کو نیکی سے بھلائی سے بدل دے، یعنی برائیاں اور پریشانیاں مصیبتیں سب مٹا دے اور میری تقدیر میں جو ہے خوشحالی لکھ دے، آرام لکھ دے، نیکیاں لکھ دے، بھلائیاں لکھ دے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. پڑھ لیں آپ، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی رات میں قبرستان پہ اجتماع ہوگا اور 12 بجے ذکر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ پہنچے وہاں علماء کے بیان سنیں، پھر ذکر میں شریک ہوں. فاتحہ.